گفتگو ہوئی اور یہ سارا ڈسکس ہوا اور یہ سب کچھ، یہ سب غلط ہے۔ یہ حیدرآباد سے سیدھے آئے تھے دلی میرے یہاں سے، اور میرے یہاں سے سیدھے پٹھان کوٹ چلے گئے تھے۔ وہاں اقبال اس زمانے میں علامہ حضرت علامہ اس قدر بیمار تھے کہ ان نظر آتا تھا کہ شاید وہ بچ بھی نہ سکے۔ یہ ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے بھی نہیں گئے پٹھان کوٹ سے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا تو یہ ان کے جنازے کے لیے بھی وہاں نہیں پہنچے، پٹھان کوٹ میں رہے۔ اس دوران میں انہوں نے وہی مسلم قومیت اور وہی نظریہ اسلامی مملکت تھا، اس کے متعلق جو مضامین لکھے تھے ان کو کتابی شکل میں شائع کیا۔ وہ ہے ان کی کتاب سیاسی کشمکش حصہ اول اور دوم، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ حضرات اسی حصہ اول اور دوم کو ہر جگہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیے مودودی صاحب تو پاکستان کے متعلق ان تصورات کے متعلق یہ لکھتے تھے۔ یہ انتظار کر رہے تھے علامہ کے انتقال کا۔ اب اس کے بعد انہوں نے سمجھا تھا کہ اب میں نمبر 1 یہاں میں ہی ہو سکوں گا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں ایسا اس زمانے کے اندر۔ بدقسمتی سے قائد اعظم آ گئے صاحب۔ اب یہاں ایک چیز ہے، میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ میں نے بھی اپنے آپ کو مجرم تسلیم کیا ہوا۔ ہم نے ان کی تحریروں کو دیکھا تھا، ان کی نفسیات کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ وہ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں کہ میں فطرتاً خود مختاری کو پسند کرتا ہوں اور کسی دوسرے شخص کے ماتحت کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرے نزدیک کتنا ہی محترم کیوں نہ ہو۔ بات سیدھی آ گئی۔ ان کے بھائی مولانا ابوالخیر مودودی نے یہ لکھا تھا نیاز فتح پوری کو کہ مودودی کے متعلق تم کہتے ہو کہ اس زمانے کا مودودی، وہ تو اب بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اس مقام پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں صاحب۔ ان کی جماعت میں سے بڑے مقتدر ساتھی ان کے رفقا مولانا اصلاحی صاحب وغیرہ کی قسم کے 1956 میں وہ الگ ہوئے تھے ان سے، تو انہوں نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ ہم اس لیے الگ ہوئے ہیں کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس شخص کے متعلق یہ دین، یہ اسلام، یہ ساری چیزیں اس کے لیے نقاب ہیں، یہ صفر ہیں۔ اس کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، وہ کسی ذریعے سے کیوں نہ حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے یہ روز پالیسیاں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو 38 میں جب یہ قائد اعظم ان کی جگہ آ گئے تو اب انہوں نے یہ دیکھا کہ دال گلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ قائد اعظم کے مقابلے میں اب انہوں نے اپنا رخ بدلا۔ مخالفت کس چیز کی شروع کی؟ قیادت کی، لیڈرشپ کی، قائد اعظم کی ذات کی، مسلمان لیڈروں کی۔ آپ غور کیجیے یہ چیز جو تھی قیادت کی۔ یہ تیسری کتاب ہے ان کی سیاسی کشمکش حصہ سوم۔ یہ اس زمانے میں اب انہوں نے یہ لکھنا شروع کیا تو وہ اس کتاب میں آیا۔ یہاں آ کے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے مخالفت ہی نہیں کی پاکستان کی، تو یہ کتاب کہیں ملتی ہی نہیں تھی۔ پہلے ہی 2 حصے جو تھے وہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے تو دیکھیے مودودی صاحب نے کتنا پاکستان کے حق میں لکھا تھا۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ حصہ سوم ہے ان کا، پہلا ایڈیشن ہے ان کا، اور جگہ تو پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، میرے پاس یہ سارے ایڈیشن ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے دین سے بے بہرہ لوگوں کی قیادت میں ایک بے دین قوم کی حیثیت سے اپنا علیحدہ وجود برقرار رکھا بھی، جیسا کہ ترکی اور ایران میں برقرار رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اس طرح زندہ رہنے میں اور کسی غیر مسلم قومیت کے اندر فنا ہو جانے میں آخر فرق ہی کیا ہے؟ وہ جی بہت اچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مودودی صاحب کے سامنے اپنی قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، تو وہ سارے اعتراضات مسلم لیگ کی لیڈرشپ پہ کرتے تھے، قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر
یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ لوگ جو اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل لعنت۔ یہ کچھ وہ کہتے چلے گئے۔ ان سے کہا کہ بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خطہ زمین حاصل ہو جائے، وہ حاصل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہاں آپ کے نظریے کے مطابق حکومت قائم ہوتی ہے یا کسی دوسرے کے نظریے کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس تقسیم کی ضرورت کیا ہے صاحب؟ وہ یہ مسلسل متواتر یہ پروپیگنڈا کرتے چلے گئے۔ اللہ کا احسان ہے کہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت اتنا بڑا قامت تھا ان کا کہ اس کے مقابلے میں کسی کا چراغ وہاں نہیں جل سکتا تھا، کسی نے ان چیزوں کو وہاں قبول ہی نہیں کیا۔ جب انہوں نے دیکھ لیا 1947 میں کہ اب تو یہ کامیاب ہو ہی رہا ہے مسئلہ، تو انہوں نے مسلم اقلیت کے جو علاقے تھے ہندوستان میں ادھر کا رخ کیا اور ان سے جا کر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ تو اپنی حکومت وہاں قائم کر لیں گے اور تمہیں معلوم ہے اس کے بعد تمہارا کیا حشر ہوگا، تم اس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ یہ اور بہت بڑا فتنہ تھا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ان کی وہ رویداد جماعت اسلامی کی ہے، ٹونک، پٹنہ، مدراس، ان علاقوں میں جا کے اپنے جلسے کرتے تھے۔ انہوں نے ٹونک میں جو جلسہ کیا تو وہاں ان کے اپنے آدمیوں میں سے ایک نے ان سے کہا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ہم ان کا ساتھ کیوں نہ دے دیں؟ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں تو پھر کس منہ سے ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے؟ یعنی 1947 میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ غیر اسلامی ہے یہ تحریک، اس کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ 47 تک پٹنے کے خطاب میں ان کے ہاں ملک نصر اللہ خان عزیز بڑے معتبر ان کے ساتھی تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک قطعہ حاصل کر لینا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاص سمجھدار اور بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں تک کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ ایسی باتیں وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو یا تو سیاست اور فلسفہ اجتماع سے کلیتاً نابلد ہے اور محض ادھر ادھر سے چند باتیں اور نعرے سنا کر سیاسی تحریکوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور کوئی اور سمجھدار آدمی موجود نہ ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے تک پہنچ چکے ہیں، اور یا پھر نفس دیکھو نا کسی سمجھدار آدمی کے نہ موجود ہونے کی وجہ سے لیڈری کے درجے تک پہنچ چکے ہوئے۔ بات ساری وہی لیڈری کی چلی آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو
اینٹ اور گارے کی آپ کو حکومت کے قیام کے لیے اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ قطعات زمین تاکتے پھریں. اس کے لیے آپ کو زمین کی نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط اور منظم جماعت کی ضرورت ہے جو آپ کے پیش نظر نظریہ حکومت کو ماننے اور اس کے لیے مر مٹنے والی ہو. اگر آپ نے ایسی جماعت پیدا کر لی تو جہاں بھی وہ ہوگی وہیں وہ اس نظریے کی حکومت قائم کر لے گی. یہ 1947 تک کی بات ہو رہی ہے. اپریل 1947 کا میں بتا رہا ہوں. اس زمانے میں یہ چیز عام ہو گئی تھی کہ تقسیم کا مسئلہ طے ہو گیا. تقسیم کا مسئلہ طے ہو گیا اور یہاں آ گئے. اور یہاں آنے کے بعد اندازہ لگائیے عزیزان مان، قائد اعظم ابھی حیات تھے اگرچہ بستر مرگ پر تھے. انہوں نے جون 48 میں یہاں پہلا پرچہ شائع کیا ترجمان القرآن کا. جون 48 میں قائد اعظم کی جو کیفیت تھی صحت کی آپ کے سامنے ہے. اس پرچے میں یہ ساری داستان دہرانے کے بعد یہ کہا یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی. منہ کالا کر دینے کے انہوں نے کہا. پھر اگلی عشایت اگست 48 کی عشایت میں کہا کہ اس پورے گروہ میں ایک کو کن نہ تھا جو بازی کھو دینے کے بعد سر دے سکتا. یہ ساری جماعت بازی گروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب عجیب خلا بازیاں کھا کر دنیا کو اپنی سیرت بودلی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ نمائندے بنے ہوئے تھے. یہاں آنے کے بعد بھی یہ صورت ان کی رہی کہ تشکیل پاکستان کے بعد بھی یہاں پر مودودی مرحوم نے یہ یعنی وہی قیادت جسے میں کہہ رہا تھا قائد اعظم اور باقی جتنے لیڈر تھے ان کے متعلق یہ تک کہہ دیا کہ یہ داستان ان کا منہ کالا کر دینے کے لیے کافی ہے. وہ بازی گروں کی ایک جماعت تھی جس نے یہ کچھ کیا. یہ جو مملکت یہ بنا کے کہتے ہیں اسلامی بنے گی یہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ ملعون حکومت ہوگی. یہ تھے وہ نظریات، یہ تھا وہ پروپیگنڈا یہ جو کرتے ہوئے یہاں پاکستان میں آئے. اور بڑا افسوس ہوا. اور بھی ایسے تھی جماعتیں وہاں جنہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان کی. ان میں ایک تو یہ پورا دیوبند کا سکول جو ہے مکتب، یہ سارے کے سارے بجوز 2-4 علماء کے جو مسلم لیگ کے ساتھ تھے یہ سارے آئے، مفتی محمود وغیرہ جتنے بھی ہیں. یہ چیز انہوں نے بھی یہ نہیں کی کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی. آرار والے جو تھے انہیں یہ بات کہی. انہوں نے تو کافر اعظم بھی کہہ دیا تھا قائد اعظم کو، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف کیا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ نے کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، ہم اسی کو بہتر سمجھتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب ہم اس سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ان کی ایک چیز عجیب ہے کہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے سن 38-39 سے انہوں نے یہ کچھ کیا. پاکستان نے جو مسلم لیگ جماعت بنائی، پارٹی بنائی، تو انہوں نے وہاں یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی روح سے امت کے اندر کوئی پارٹی یا کوئی جماعت بنانا اس کی اجازت نہیں، یہ فعل یکسر غیر اسلامی ہے. یہ انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف کیا اور سن 41 میں خود اپنی جماعت اسلامی بنا لی. یعنی وہ جو ان کے الگ ہونے والوں نے کہا تھا نا کہ ان کا مقصد تو صرف اپنا اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کے لیے جو حربہ بھی یہ چاہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں، مذہب کو بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، جماعت اسلامی جو ہے یہ جماعت عین مطابق اسلام ہے. جناب یہاں آنے کے بعد بھی ہر قدم پر ہر موقع پر ان کا اسلام بدلتا رہا. عورت کو ووٹ دینے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، یہ اسلام ان کا چلا رہا. جب ایوب کے مرحوم کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح وہ صدارت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کی تائید میں سارا زور لگا دیا کہ عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے. حالانکہ کہا گیا تھا کہ سیاست میں آنا تو ایک طرف وہ تو ووٹ بھی نہیں دے سکتی.
انہوں نے آنے کے بعد یہاں کہا کہ یہ انتخابات میں